پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہے عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کرنے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ کابینہ کے سامنے کل پیش ہوگا. وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں سے تفصیلی مشاورت کر لی، جبکہ تحریک انصاف نے واضح کر دیا کہ وہ اس ترمیم کی بھرپور مخالفت کرے گی، اور صوبائی خود مختاری کو چھیڑا گیا تو نیا بحران جنم لے گا. وزیر مملکت قانون بیرسٹر عقیل کا کہنا ہے آئین آسمانی صحیفہ نہیں، ملک کی وسیع تر مفاد میں ترامیم ممکن ہے اور اپوزیشن بغیر پڑھے زیادہ شور نہ مچائے. رانا ثناء اللہ کے مطابق آئینی عدالت کے قیام پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی متفق. اس بار ایک ہی مسودہ پیش ہوگا. سوال یہ ہے 27ویں آئینی ترمیم واقعی کیوں لائی جا رہی ہے؟ کیا یہ وفاق اور صوبوں کے توازن کو بدل دے گی؟ آج کی سب سے بڑی بحث یہی ہے. ملک کی معیشت شدید دباؤ میں، سرمایہ کاری جمود کا شکار، صنعتی پہیہ سست، اقتصادی اشاریے منفی اور سیکیورٹی خطرات میں اضافہ. حالات کیسے بہتر ہوں گے، اس کے اوپر بات کریں گے. ادھر پاک افغان مذاکرات کا تیسرا دور استنبول میں جاری. خواجہ آصف کا مطالبہ کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو اور افغان قیادت دانش مندی سے کام لے. کیا امن مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ توانائی بحران بھی سر اٹھانے لگا. پیٹرول کے بعد اب 3 ماہ کے لیے بجلی 45 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان. لائن لاسز اور چوری کے ہوتے ہوئے گردشی قرض کیسے ختم ہوگا؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے، اور ان تمام سوالوں کے جواب کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں ہمیں مل جائیں یا ہم اس کے اوپر کچھ کنسٹرکٹیو گفتگو کر سکیں. عامر صاحب، سٹارٹنگ فرام 27ویں آئینی ترمیم جو اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جی، یہ بالکل ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور مسئلہ ہونا بھی چاہیے کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ سمجھنی چاہیے کہ 27ویں آئینی ترمیم پہ اتنا جو وہ ہلا بلو جو ہے، اتنا شور جو مچا ہوا ہے، کیوں مچا ہوا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہمارا جو 1973 کا آئین ہے پاکستان کا، ایک بہت نقصان یہ رہا جس کی وجہ سے ملک ٹوٹ بھی گیا کہ آدھا 1973 تک ہم یہ تعین نہیں کر پائے تھے کہ ہمارے رولز آف انگیجمنٹ کیا ہوں گے، ہمارا سوشل کانٹریکٹ کیا ہوگا. ہم آئین نہیں بنوائے. آئین کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی ول آف دا پیپل کو، تمام طبقات کو اکٹھا کر کے لوگوں میں اور حکومت میں اور ریاست میں کانٹریکٹ ہے. 1973 کا وہ کانٹریکٹ ہوا، اور اس کی خوبصورتی یہ کی کہ تمام مکتبہ فکر کے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا رول ادا کیا. اس کے اندر مذہبی جماعتیں، اس کے اندر لبرل جماعتیں، اس کے اندر ہر قسم کی نیشنلسٹ قومی جماعتیں سب اکٹھی ہوئیں. بالکل تقریباً 99% اس کے اندر کنسنسس تھا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی، کیونکہ پاکستان کا یہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے 1971 میں ہمارا ملک ٹوٹ گیا. تمام لوگوں نے کچھ نہ گیو اینڈ ٹیک کر کے، اور یہ بھٹو صاحب کا بہت بڑا اعزاز تھا کہ تمام لوگوں کو، اور ان لوگوں کا بھی اعزاز تھا، ان فریمرز کا بھی، جو کہ مل کے انہوں نے کہیں گیو اینڈ ٹیک کر کے ایک کنسنسس بنا لیا. یہ تھا 1973 کا آئین. اس کے اندر اب 26 ترامیم ہو چکی ہوئی ہیں. 26 میں سے 2 ترامیم بہت اہم ہیں. ایک 8ویں ترمیم، کیونکہ 8ویں ترمیم، باقی تو ترامیم جو ہیں وہ چھوٹی موٹی ہیں. 2 ترامیم جو ہیں نا وہ چھوٹی نہیں ہیں، وہ بڑی ہیں، کہ جس سے پوری آئین کی ری سٹرکچرنگ کی گئی. حلیہ بدل گیا. اس کی اپنی اوریجنل چیز رہی نہیں ہے، اس کو بحال کیا گیا. 8ویں ترمیم جو تھی اس میں ضیاء الحق کا ایک ایجنڈا تھا، وہ ایک اسلامائزیشن کا تھا. وہ اپنی طاقت کو برقرار رکھنا چاہتے تھے. تو 8ویں ترمیم میں انہوں نے بالکل اس کا جو اسپرٹ تھی 1973 کے آئین کی، اس کو تبدیل کر کے اپنے سیاسی مفادات کے مطابق ڈھال لیا، اور گردن پہ انگوٹھا رکھ کے 1985 کی اسمبلی سے، جو کہ ہینڈ پک تھی، نان پارٹی بیسس پہ آئی تھی، ان سے مہر لگوائی کہ آپ اس کو وہ بھی کریں. گو کہ وہ کمزور ترین اسمبلی ہونے کے باوجود انہوں نے ٹھیک ٹھاک مزاحمت کی. مگر 8ویں ترمیم ایک ڈکٹیٹر کی پیداوار تھی جس کے اندر مسخ کیا گیا آئین کو. اس کے بعد پھر 18ویں ترمیم اسی لیے بڑی اہم ہے کہ وہ اٹیمپٹ تھا اس 8ویں ترمیم کے اندر جو مسخ کیا گیا تھا آئین، اس کو ریسٹور کرنے کی ایک کوشش کی گئی، جس کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ بہت کریڈٹ دیتے ہیں، باقی پارٹیز بھی شامل تھی. مگر یہ تھا کہ پوری تو اس کی بحالی نہیں کی گئی، مگر آپ کہہ لیں گے 80-90% تک جو ہے اس کی بحالی کی گئی. اب جو اس لیے 27ویں ترمیم بڑی اہم ہے کہ یہ ایک چھوٹی ترمیم نہیں ہے،
یہ ایک پوری ایک ری اسٹرکچرنگ ہے کہ آئین 1973 کے آئین کو جیسے ہم جانتے ہیں اس کے بعد وہ ایسا نہیں رہے گا. اس کا بیسک سٹرکچر تبدیل ہونے جا رہا ہے. جو بنیادی اس کے اندر ایک اس کی اساس ہے کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے کہ پاکستان میں ریاست کے 3 پلرز ہیں آئین کے مطابق. ایک آپ کی مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ، جوڈیشری، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو، ان تینوں کی رول کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور ایک بیلنس بنایا گیا ہے، چیک اینڈ بیلنس بنایا گیا ہے. تو یہ جو موجودہ 7 کے قریب جو پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں بلاول بھٹو صاحب نے، کیونکہ ابھی ہمیں ڈرافٹ نہیں پتا، میں جو 7 ایشوز جن کے اوپر انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے ان کو پیپلز پارٹی کو یہ پیش کیے ہیں، یہ ان تینوں چیزوں کو، تینوں جو پلرز ہیں اس کو افیکٹ کرتے ہیں. اور یہ بیلنس جو ہے جو کہ لوگوں کا حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، صوبوں کا وفاق کے ساتھ، سول اور ملٹری کے ساتھ اور تمام اداروں کے اس کو افیکٹ کرتا ہے. تو اس کے مضمرات ہیں، اسی لیے یہ اس کے اوپر بہت زیادہ بحث بھی بڑی ضروری ہے. یاد رہے کہ 8ویں ترمیم پہ بھی، حالانکہ وہ مسخ کیا تھا ضیاء الحق تھا مگر مہینوں لگ گئے تھے، اور 18ویں ترمیم میں بھی 1 سال بند کمرے میں بحث ہوئی. بلکہ یہ نقص نکالا جاتا ہے کہ وہ 1 سال تک بند کمروں میں تو بحث کی گئی، اس کو پبلک نہیں کیا گیا، مگر جب پیش کیا گیا تو پارلیمان میں اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی. اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں اس کی عمل درآمد میں پرابلم رہتی تھی. یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کے پیچھے سوچ کیا تھی، اس کے پیچھے منطق کیا تھی. یہ اس کا ایک سکم رہا، ایک نقص کہا جاتا ہے. اب یہ اتنا بڑی ایک ری اسٹرکچرنگ آئین کی ہونے جا رہی ہے 27ویں ترمیم، تو اس لیے اس کے اوپر ہمارے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس پہ بحث بہت ضروری ہے. ہمیں دلاسا تو دیا گیا ہے، امید ہے کہ اس کے اوپر کم از کم جو اقدامات کریں گے اس کو جسٹیفائی کریں گے. ہمیں پتہ ہوگا کہ کیا وجوہات دیتے ہیں. مجھے یہ پاس ہوتے ہوئے مشکل نہیں لگ رہی کیونکہ اس کے اندر نمبرز گیم ان کے پاس پوری ہے. سینٹ میں 3 کم ہیں، وہ بھی پورے ہو جائیں گے. دار و مدار اس کی حیت کا ہے اس وقت پیپلز پارٹی پہ کہ پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی. پیپلز پارٹی کا بھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا نتیجہ دیکھتے ہیں. جو ابھی تک سمجھ آ رہی ہے، لگتا یہ ہے کہ ان کو ان 7 میں سے جو 3 عدلیہ سے ریلیٹڈ ہیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تو وہ باقاعدہ کہتے رہے ہیں، سول جوڈیشل مجسٹریسی کا بھی اس کے حق میں ہے. ان کو ان چیزوں پہ نہیں. ہاں لگتا یہ ہے، میرا بھی شک ہے اور بڑے اور لوگوں کا بھی، کہ وہ شامل ہیں اس کے اندر، مگر وہ ایک اپنا 18ویں ترمیم کا ایک ڈیکوائے ہے، ایک فگ لیف لے کے اور یہ کہہ کے کہ دیکھیں ہم نے اتنی خطرناک چیزیں تھیں، صوبوں کے جو اٹانومی 18ویں ترمیم میں دی گئی تھی وہ بچا لی. فار ایگزامپل یہ جو وزارتیں مانگی جا رہی ہیں کہ 2 وزارتیں جو پرپوزڈ بتائی گئی ہیں ہمیں کہ واپس جو ہے وہ وفاق میں لانے کا، اس کے اوپر، اور NFC جو ہے وہ بھی ایک صوبوں کے اور وفاق اور صوبوں کے درمیان میں ایک کانٹریکٹ ہے، تو اس کے حوالے سے ترمیم. تو باری باری یہ ساری چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی ان 2 چیزوں کو لے کے باقی سب پہ شاید راضی ہو جائے، مگر دیکھنا ہوگا کہ ان 2 جو چیزیں جو ایکسیپٹ کرے گی اس پہ پیپلز پارٹی کے اور باقی پارٹیاں جو اس کے لیے ووٹ دیں گی کیا آرگیومنٹ ہوں گے، اور کیا خاص طور پہ NFC اس سے، چونکہ NFC جڑا ہے فیڈریشن کا کانٹریکٹ وفاق کے ساتھ، صوبوں کا کانٹریکٹ وفاق کے ساتھ، تو اس لیے اس کی جو ہے اس کے اندر ہمارے گیسٹ آئیں تو انٹروڈیوس کرا دیجیے گا. جی بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں جسٹ ویٹنگ کہ آپ اپنی بات پوری کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ محمد زبیر صاحب شاید ہمارے ساتھ شامل ہیں. زبیر بہت شکریہ آپ کے ہمارے لیے وقت نکالنے کا. میں ابتدائیہ میرا تھوڑا سا معاف کیجیے گا لمبا ہو گیا، میں ایسے اوور آل ایک کر رہا تھا، مگر باری باری ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. میں اس کی پہلے NFC کے اوپر آنا چاہ رہا ہوں کہ NFC کا ایک تو مسئلہ ہے سیاسی اور آئینی، کہ موسٹ پرابلی کیونکہ 18ویں ترمیم میں یہ کیا گیا تھا کہ ایک 3A غالباً جو ہے 160 کے اندر یہ ڈال دی گئی تھی، صوبوں کا جو بجٹ ہے
وہ کم نہیں کیا جا سکتا، ورنہ تو آئین کا NFC میں تو آپس میں کنسنسس چاہیے ہوتا ہے، آئین کا اس سے تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے جو جس کے اوپر آئین کو چھیڑا جائے گا. اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر بعد میں اس کے دوسرے مضمرات پہ آؤں گا. میں سب سے پہلے تو حامد تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو اوور آل جتنے بھی نکات ہیں اور امینڈمنٹ ہے 27ویں امینڈمنٹ، اس میں جو سب سے بڑا آبجیکشن ہے کہ اس اسمبلی کے پاس مینڈیٹ نہیں. آئی تھنک وہ ہمیں ایٹ لیسٹ مجھے تو سب سے بڑا اعتراض جو ہے کہ یہ اسمبلی از ناٹ دا ریپرزینٹیٹیو آف دا پیپل آف پاکستان. اور یہ تو کیا ایک قانون سازی کیا نہیں کر سکتے، امینڈمنٹ تو کر ہی نہیں سکتے. So that is the starting point, my starting point. Having said that, جو NFC award ہے اس میں جو میرا جو اعتراض ہے دوسرا ایکچولی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اوور آل بھی آپ کا ویو جو ہے، میں نے پتہ نہیں آپ کو میرے ابتدائیہ سننے کا موقع ملا کہ میں یہ بتا رہا تھا کہ 8ویں ترمیم اور 18ویں ترمیم کی طرح یہ 27ویں ترمیم اس کی جو حیت بتائی گئی ہے یہ ری اسٹرکچرنگ ہے، یہ ایک ترمیم نہیں ہے. یہ بہت بڑی تبدیلیاں ہیں جو کہ تمام تینوں پلرز آف دا ریاست کے بیلنس کو تبدیل کریں گی. پلیز اس پہ. جی دیکھیں نا، جو پہلے 26ویں امینڈمنٹ آئی تھی تو اس میں بالکل آئین کا جو 73 کا آئین تھا اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا تھا. اس میں جو فنڈامنٹل چیز تھی جو کسی بھی مہذب کنٹری کے آئین میں ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنس ہوتی ہے کہ 3 پلرز ہیں اسٹیٹ کے، ایک پارلیمنٹ ہے اور ایک ایگزیکٹو ہے اور ایک جوڈیشری ہے. تو جب آپ نے جوڈیشری کو 26ویں آئینی ترمیم کے تھرو جوڈیشری کو سبسروینٹ بنا دیا تھا ایگزیکٹو کا، کہ ایگزیکٹو کے نمائندے جو ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ میجورٹی میں ہوتے ہیں، اور کوئی بھی نیا اپوائنٹمنٹ ہوئے جج کا تقرر ہو، چیف جسٹس کا، کانسٹیٹیوشنل بینچ کا، ہائی کورٹس کا، اس میں ایگزیکٹو کے پڑھنا بھاری ہے. تو یہ تو فنڈامنٹلی یہ آپ نے چینج کر دیا تھا، آئین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا بائی انشورنگ کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو، یہ کانسیپٹ ہوتا ہے وہ ختم کر دیا تھا. اب یہ جو مزید چیزیں کرنے جا رہے ہیں، کیا کس قسم کا کوڈ بنائیں گے، کیا کریں گے، اس میں مزید بگاڑ آ جائے گا. جو آپ نے کہا نا کہ یہ اس کا حلیہ بگڑ جائے گا، میرے نزدیک 73 کا آئین کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا 27ویں امینڈمنٹ کے بعد. And Pakistan will be more or less without any constitution. یہ وہی صورتحال ہوگی جب پاکستان کو کرائسس، آئین کی ضرورت کب پڑتی ہے سب سے زیادہ؟ جب کرائسس آتا ہے. جیسے 71 میں کرائسس آیا تو پاکستان میں آئین تھا ہی نہیں، تو ہمارے پاس کوئی آئینی طریقہ تھا ہی نہیں ریزالو کرنے کا ایشوز کو. سو اگر آپ پھر اسی طرح سے کریں گے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ختم کر دیں گے، بالکل میڈیا کی فریڈم ختم کر دیں گے، آپ نے وہ جو طریقہ کار ہے وہ بتا رہے ہیں جو ہوگا کہ وہ الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹس وغیرہ کا طریقہ کار کیا ہوگا. ظاہر ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں جو بیک گراؤنڈ ہے اس حکومت کا کہ وہ انشور کریں گے کہ اس میں اپنے من پسند لوگوں کو، ایگزیکٹو کے من پسند لوگوں کو لگانے کا ایک ایسا راستہ ہموار کیا جائے جس سے ظاہر سی بات ہے وہ جو بھی لگیں گے وہ حکومت کے سبسروینٹ ہوں گے. تو یہ تمام چیزوں کے بعد آئین کا تو کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. اور ایک 1973 کا آئین جو ہے جس کا اس کی اسپرٹ ہے، جو اسٹرکچر ہے، یہ وہ نہیں رہے گا، یہ آپ کا کہنا ہے؟ جی بالکل بالکل. اس کے ساتھ اگر آپ اس میں اگر جاتے ہیں کہ NFC ایوارڈ، دیکھیں NFC ایوارڈ صوبوں کا اس کا ڈائریکٹلی تعلق ہے وفاق کے ساتھ، اور ایک ایگریمنٹ جس طرح 7th NFC ایوارڈ ہوا تھا، جب کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جیسے 1991 کا واٹر اکارڈ ہوا تھا، اس میں صوبوں کی مرضی شامل ہونی چاہیے کہ آپ کی ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہوں گے کیسے. جیسے 7th NFC ایوارڈ ہوا تھا 4 صوبوں کے، اس وقت یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اکارڈ سائن ہوا تھا گوادر میں. اب یہاں صوبوں کی مرضی کے بغیر اگر پارلیمنٹ 27ویں امینڈمنٹ پاس کرتی ہے، لیٹ سے جو کہ جس کا ذکر ہے، تو صوبوں کو آن بورڈ ہی نہیں کیا جائے گا. مطلب بتانے کی تو بات ایک چیز ہے، لیکن ان کی مرضی تو شامل ہے. کے پی نے تو آلریڈی حکومت نے کہہ دیا کہ ہم ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. سو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو امپوز اے نیو اسٹرکچر فار دا ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز جس میں آلریڈی بڑے کوشچن مارکس ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی صوبوں فاق کے پاس بچتا نہیں ہے، 57.5% دینے کے بعد انہوں نے ڈیفنس بجٹ بھی چلانا ہوتا ہے، BISP بھی چلانا ہوتا ہے، انہوں نے قرضے بھی واپس کرنے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اس سچویشن میں
کس کی ذمہ داری ہے زیادہ؟ اس میں ذمہ داری ظاہر وفاق کی ہے. پیسے اس لیے نہیں بچتے کہ آپ فسکل ڈیفیسٹ سے اتنے زیادہ پوسٹ کرتے ہیں. آپ کی ریونیو جنریشن, آپ کا ٹیکس ریفارمز آپ نے کیے ہی نہیں. ٹیکس وہی ہمارا 10, 10.25, 11% آف GDP پھنسا ہوا ہے. تو یہی اگر 18% ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بھائی اگر آپ انڈیا کے برابر لے آئے ٹیکس ٹو GDP, میں اور ان ممالک کی بات نہیں کر رہا, ٹرکی کی یا ویسٹرن ممالک کی نہیں بات کر رہا, جب 25%, 27%, 30%, 40% ٹیکس ٹو GDP ہوتا ہے, تو اگر آپ وہ انڈیا کے برابر لے آئیں گے تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. تو انیفیشنسی کہاں وفاق میں زیادہ ہے, صوبوں میں زیادہ ہے؟ میرے تو خیال ہے برابر کی ہے, لیکن سب سے زیادہ برابر نہیں ہے زبیر. میں سمجھتا ہوں وفاق کی بہت زیادہ ہے. یہ مزمل اسلم صاحب نے کچھ فگرز دی ہیں, میں ان سے آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا. ایم شور آپ نے سنی بھی ہوگی ان کی بات, کہ یہ آرگومنٹ کہ آف کورس صوبے کافی چیزیں ہیں جس پہ صوبوں کا احتساب ہونا چاہیے, ان کے اوپر چیکس ہونا چاہیے, اور ان کی بھی کوتاہیاں ہیں کافی چیزوں میں جو نہیں کر رہے ہیں, اس کے اوپر بڑی بحث اوپن اینڈڈ ہونی چاہیے. مگر یہ جو آرگومنٹ جو ہے یہ 57% والا اور 42% جو کہ وفاق کے پاس جاتا ہے کہ جی وہ بہت زیادہ پیسہ لے جاتے ہیں اور پیچھے وفاق کے بعد نہیں رہتا, یہ غلط اس لیے ہے, یہ صحیح طریقے پہ پریزنٹیشن آف فیکٹس نہیں ہے کہ اس کے اندر جو بتایا جاتا ہے کہ رفلی لیٹ سے کہ 14,000 کے جو ٹیکسز ہیں اس دفعہ, اس میں سے 8,000 بتایا جاتا ہے جی صوبوں پہ چلے جاتے ہیں رفلی, اور 6 ٹریلین جو ہے وہ وفاق کو چلا جاتا ہے. اس میں جو غلط بیانی ہے وہ یہ ہے کہ جو 6 جاتا ہے وفاق کو, اس کے اندر نان ٹیکس ریونیو جو 5,000 ارب ہے, یعنی وہ 6 اور 5 ملا کے 11 ٹریلین 11,000 ارب وفاق کے پاس جا رہا ہے. وہ یہ غلط بیانی ہے کہ جی ان کے پاس جو ہے وہ 57 بن جاتا ہے. بس لاسٹ اس میں ایڈ کر دو ایک اور, کہ وسائل جو ہیں ٹوٹل 19 کے ہیں, اور 17 جو آپ کہہ رہے ہیں خرچیاں, شاہ خرچیاں, تو 17,000 کا جو ہے ان کا بجٹ ہے جس میں ڈیولپمنٹ صرف 700 روپے ہے. پلیز جی دیکھیں نا, آپ نے جو بات کی ہے کہ وہ 57.5% نہیں بنتا. جو آپ نے کہا کہ جو ایکسٹرا پیسے, جس طرح پیٹرولیم لیوی ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا 7th NFC ایوارڈ کے بعد, اور اس میں ایک چیز ڈال دی گئی کہ یہ وفاق اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کرے گا, تو 1.5 ٹریلین روپیز تو تقریباً سیدھے وہ چلے جاتے ہیں. پھر جب آپ یہ کہتے ہیں صوبوں کو سرپلس کریٹ کرنے کا اس سال کا جو رکھا ہوا ہے بجٹ, وہ تقریباً 1.5 ٹریلین کا رکھا ہوا ہے, تو آپ تقریباً 3 ٹریلین تو یہ ہو گیا. پھر اسٹیٹ بینک کا اگر جو پروفٹ ہوتا ہے, جو پچھلے سال بھی بہت ہوا تھا 2.4 ٹریلین میرا خیال ہے ہوا تھا, وہ بھی وفاق کے پاس رہتا ہے. اور سب سے بڑی بات دیکھیں, ٹیکسز کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہونے سے. اکنامک ایکٹیویٹی کس کی رسپانسبلٹی ہے جنریٹ کرنے کی؟ اگر آپ کی گروتھ پچھلے 3 سال کا اگر ہم لیں 1.62%, اگر یہی گروتھ اگر 5% یا 6% ہوتی, اگر آپ ریجنل کنٹریز سے کمپیئر کریں جہاں تقریباً 5.8% ایوریج گروتھ رہی ہے, تو اگر آپ اتنے ہی رکھتے جتنی باقی ریجن کی رہی ہے ایوریج, تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا زیادہ آپ ریونیو جنریٹ. تو سب سے بڑی رسپانسبلٹی تو وفاق کی ہے ان جنریٹنگ ریونیو تھرو مور این اگریسو اکنامک ایکٹیویٹی. پھر آپ نے ہاتھی پالے ہوئے 1 ٹریلین سے زیادہ نقصان ان کا ہوتا ہے, یہ جتنے پبلک سیکٹر اینٹیز ہے اس کی رسپانسبلٹی. مطلب وفاق جو ہے ریلوے نہیں چلا سکتا, وفاق PIA نہیں چلا سکتا, وفاق ڈسٹریبیوشن کمپنیز پورے طریقے سے چلا رہا ہے. بھائی آپ اس کا تو پہلے جواب دینا کہ آپ اپنا جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہے وہ آپ کتنی ذمہ داری سے پورا کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ جا کے ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے. کیونکہ بات یہ ہے کہ اس کا کانسیپٹ یہی تھا 73 کانسٹیٹیوشن کا کہ نیچے سطح تک آئے اور فیصلہ سازی, فائنینشیل فیصلہ سازی وہ اسلام آباد میں یا پنڈی میں بیٹھ کے کوئی نہ کرے کہ چکوال میں اوور ہیڈ برج کیا بن رہا ہے, یا مرید کے میں, یا دادو میں, یا کس جگہ روڈ بننی ہے, یا ڈیم کہاں بننا ہے. یہ صوبوں کا کام ہے, اور صوبوں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے. بائی دا وے ان کو لوور لیول پر NFC ایوارڈ کو پھر نیچے لیول پر لے کے جانا تھا. زبیر اس کے اندر ایک اور پہلو ہے, کیونکہ آپ اکانومی مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں, میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ناظرین کے لیے بھی ذرا یہ ایک ایجوکیٹو ہوتا ہے.
اس میں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ حکومت اگر جنریٹ کر سکے، گروتھ ہو سکے اور ویلتھ کریشن ہو جائے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے خرچے کم کرتے ہیں. یہ جو 17,000 ارب کا جو خرچہ ہے یہ زیادہ تر سود ہے جو گورنمنٹ نے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ابھی بھی لے رہی ہے, اور ڈیولپمنٹ کا اس میں حصہ صرف 700 ارب پہ ہو گیا, 1 ٹریلین بھی نہیں رہ گیا. اور وہ شاہ خرچیاں یہ ہیں کہ میرے سامنے یہ پڑے ہوئے ہیں کہ جی گرانٹس $2 ٹریلین کی دے رہی ہے گورنمنٹ وفاق, اور اس کے بعد یہ سبسڈیز ہیں 1 ٹریلین کے قریب جو ہیں. تو یہ خرچے بھی تو کم نہیں نہ کر رہے اپنے. دیکھیں نا, اگر ہم آج سے 6 سال پہلے صرف 2018-2019 میں چلے جائیں تو آپ کا ٹیکس ریونیو تقریباً 4,000 ارب تھا. اب اگر آپ نے اس کو لے کے 14,000 ارب تک پہنچا دیا, 10,000 ارب, تو آپ نے اخراجات اس سے زیادہ بڑھا دیے. تو فائدہ کیا ہوا آپ کو جو ایکسٹرا آپ نے 10,000 بلین جنریٹ کیے over the last 6 years؟ تو اس کا فائدہ تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنا ایکسپینڈیچر کنٹرول, اور کئی چیزیں ہوتی ہیں سمبولک ویلیو ہوتی ہے, وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر آپ ایک اسپیکر یا چیئرمین سینٹ اپنی تنخواہ 22-23 لاکھ پلس پریویلیجز پلس کار پول پلس نوکر جو بھی ہے, پریزیڈنٹ کی تنخواہیں, پارلیمنٹ کی تنخواہیں 1 لاکھ ہوتی تھی, اس سے 5.5-6 لاکھ پہنچا دیا, پھر جو ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز ملا کے 8-9 لاکھ بنتے. تو آپ تو پہلے اپنے ڈسپلن اپنے آپ کو تو پیش کریں نا. اسپیکر آپ کو پتا ہے پریزیڈنسی کی ہر سال کتنی زیادہ ایکسپینڈیچر بڑھتا ہے. کیوں بڑھتا ہے بھائی, چاہے وہ کم ہے یا زیادہ, وائی ڈونٹ, وہ کہتے نہیں آپ اس کو ڈیبیٹ میں لاتے ہیں, اس سے اتنا فرق تو نہیں پڑتا. اتنا فرق نہیں پڑتا, بٹ جواب تو ہمیں چاہیے نا. جب آپ کسی چیز میں عام پاکستانی کا خیال نہیں کرتے تو پریزیڈنٹ صاحب یا پرائم منسٹر صاحب یا وفاقی کابینہ یا پارلیمنٹ کے ممبرز یا صوبائی اسمبلی کے ممبر, انہوں نے اپنی تنخواہیں کیوں اتنی بڑھا لی ہیں اگر اتنا مشکل وقت ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. تو فنڈامنٹل چیز یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر کو تو کنٹرول کرے نا. اور پھر اکنامک ایکٹیویٹی, وہی میں کہوں گا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی, اگر گروتھ ریٹ اتنی ہوتی جتنی ریجنل ایوریج ہے تو آپ کے تو سارے مسائل حل ہو چکے ہوتے. تو آپ اگر بالکل پیچھے جائیں گے, اور یہ بڑا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پچھلے 20-25 سال میں سب سے پیچھے چلا گیا ہے, اور جس طرح مفتاح اسماعیل نے کہا کہ پچھلے 3 سال میں تو اپنے سٹینڈرڈ سے بھی پیچھے چلا گیا ہے. تو اگر آپ کنٹریبیوٹ کریں گے نہیں اکنامک ایکٹیویٹی میں, اگر آپ گروتھ کی ذمہ داری نہیں لیں گے, وہ تو وفاق کی ہے نا. آپ کی فسکل پالیسی آپ بناتے ہیں, مانیٹری پالیسی اسٹیٹ بینک آف پاکستان بناتے ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے. تو یہ دونوں مل کے آپ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے نا. تو اگر آپ نے یہ کرنا ہی نہیں, اور صوبائی حکومتوں پر سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ نے بغیر کنسنسس کے NFC ایوارڈ کیا, بغیر پروونسز کی کنسنسس کے, تو اٹ ول بیک فائر. وہ میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے, کیونکہ ایک صوبہ, کیونکہ یہ چلیں آئین میں ترمیم کر لیتے ہیں کہ جی آپ 57.5 سے آپ کم بھی کر سکتے ہیں, مگر کنسنسس تو بعد میں NFC کے اندر ہوگا, اور صوبہ اگر ایک بائیکاٹ کرتا ہے, نہیں مانتا, تو پھر اس کا مطلب ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے. تو اس کو آپ مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ آئین کے تھرو بھی نہیں کر سکتے ہیں کسی ترمیم سے. تو یہ ایک مسئلہ رہتا ہے. دوسرا, صوبوں کا ایک اور آرگیومنٹ جو ہے کہ گورنمنٹ کی جو غلط پالیسی ہیں, فار ایگزامپل انرجی کی پالیسیز ہیں, IPP کی پالیسی ہے, یہ کوئی 5,000 جو ہے ارب کے قریب جو پڑ رہا ہے, یا یہ جو مہنگے قرضے لیے گئے, اور ابھی یہ جو لیٹسٹ چل رہا ہے کہ یہ LNG, پہلے ہم وہ آج کل جو 40-45 کارگو جو ہیں آپ کینسل کر رہے ہیں, اور وہ جو ہم نے کانٹریکٹ غلط کیے ہوئے ہیں اس کی جو خرچہ ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کو جائے گا. تو صوبہ کیوں ذمہ داریاں لے, صوبے کیوں لے ذمہ داریاں وفاق کی ان غلطیوں کی؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر صوبے بیٹھ کے اگر ایک کوشچن کوئی وفاقی نمائندہ اس کا جواب دیتے کہ یار آپ ریلوے تو چلا نہیں سکتے, آپ PIA چلا نہیں سکتے, آپ LNG کے کانٹریکٹ صحیح کر نہیں سکتے, آپ نے جو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں جو کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں وہ آپ نے پورے ملک کو یہ دھمال بنا کے رکھا ہوا ہے. تو آپ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لاسز وہ کنٹین نہیں کر سکتے. پبلک سیکٹر اینٹیٹیز کے جو لاسز ہے وہ 1 ٹریلین روپیز کراس کر گئے.
آپ نے کیا کیا ہے ریسٹرکچرنگ یا اس کو فکس کرنے کے لیے 4.25 سال میں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ایک قدم بتا دیں کہ جی دیکھیں ہم نے یہ ریسٹرکچرنگ کی مد میں امپروومنٹ کی ہے. آپ سے بورڈ آف ڈائریکٹرز تو پروفیشنل لگا نہیں سکے, سارے سفارش پر پولیٹیکل اپوائنٹیز آپ لگاتے ہیں, اور پھر جب وہ چل نہیں سکتا تو آپ کہتے ہیں صوبوں کی ذمہ داری ڈائریکٹلی ان چیزوں کی ہے جو عوام کا جس سے تعلق ہے, تعلیم, صحت, صاف پینے کا پانی, روڈز مینٹین کرنا, پولیس لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا, وہ ڈائریکٹلی عوام کا تعلق ہے. ان کے پیسے کم کریں گے تو ان ٹرن ان چیزوں پر اور افیکٹ آئے گا. آلریڈی یہ وہ ہیں جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے مد میں آتے ہیں, جس کا پاکستان ون آف دی ورسٹ ریٹنگز ہے پاکستان کی. اگر جو تھوڑا بہت پیسہ ملتا تھا اس میں بھی کمی ہو جائے گی تو ڈائریکٹلی کون سفر کرے گا؟ پاکستان کے عوام سفر کریں گے. دوسرا اب جو ایک ایشو ہے کہ جی وزارتیں جو ہے نا وفاق میں واپس لانے کا جو ایشو ہے, تو پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے وائے میڈیا نکال لیا کہ ایگریکلچر صوبوں میں گیا مگر یہاں فوڈ اینڈ سیکورٹی بنا لی گئی, نومنکلیچر چینج ہو جاتا ہے. مگر آرگیومنٹ جو دیے جا رہے ہیں, میں یہ فضل چودھری صاحب کو سن رہا تھا کہ جی وہ فرما رہے ہیں کہ اس لیے یہاں پہ وفاق میں ایجوکیشن لانا بڑا ضروری ہے کہ جی کیونکہ او لیول اور اے لیول کی وجہ سے ہمارے بچوں کی قومیت اور دین کے مسائل ہو گئے ہیں. اب یہ اتنا ہی فریولس آرگیومنٹ پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی عامر, مجھے بتایا, میں طارق فضل چودھری کو کہہ بھی چکا ہوں یار آپ کی حب الوطنی جو ہے نا, اور آپ کو پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہے نا, اور آپ کو پاکستان کتنی مشکلات سے بنا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس لیے تعلیم کو وہاں فیڈرل گورنمنٹ کے, یار پلیز ہمیں اس قسم کی لیڈرشپ نہیں چاہیے جیسی تعلیم آپ حاصل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے پاکستان, اور بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کس طرح سے وجود پہ آیا تھا, لیکن اس کے بعد چاہے کرپشن ہو, چاہے انکمپٹنس ہو, چاہے دھاندلی کرنی ہو الیکشن میں, چاہے ہر چیز پر قبضہ کرنا ہو, ادھر تو آپ ساری وہ ہسٹری بھول جاتے ہیں, آپ سارے چیلنجز بھول جاتے ہیں, پاکستان کی بنیاد کس وجہ سے ہوئی تھی. تو اس کا اے لیول او لیول میں صرف یہ کہوں گا کہ اس وقت اگر پاکستان کی جو ایجوکیشنل سسٹم جو بالکل ڈس فنکشن ہے, اگر کسی ایک جگہ پاکستان کے بہت ہی ورلڈ کلاس لیول کے اسٹوڈنٹس نکل کے آ رہے ہیں, وہ او لیول اے لیول اگر آپ نے قدغن اس پر لگانی شروع کی, جیسے کہ 1972 میں بھٹو صاحب نے جب سکولز نیشنلائز کر کے کیا تھا, تباہ کر دیا تھا پاکستان کا تعلیم کا سٹینڈرڈ. ابھی میں کہہ رہا ہوں the brightest they get admission in the best universities of the world. They are dominating all universities, all professional institutions in Pakistan. اور یہ مجھے پتہ نا ان کی یہ خواہش ہے کہ ایک دفعہ ہمارے پاس آ جائے گا, پھر ہم کنٹرول کریں گے, ہم میرٹ کی دھجیاں اڑائیں گے, ہم ٹیچرز اپنی مرضی سے لگوائیں گے, اور وہ تمام چیزیں وہ کرنا شروع کر دیں گے جس سے تباہ ہوگی ایجوکیشن, اچھا جو آلریڈی تباہ ہو چکی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک قسم کا رول بیک ہی کر رہے ہیں, دوسری طرف اسی بریتھ میں روز بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ جناب یہ آئی ٹی میں بیسٹ دنیا کی یونیورسٹیاں, کبھی امپیریل کالج آ رہا ہے, اور جی وہ بڑی ضرورت ہے اے آئی کی اور ہائی ٹیک کی, اور ہمارے بچے دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں جائیں. بھائی اگر وہ دنیا کی بہترین جانیوں کے لیے یہ او لیول اور اے لیول کے کرائیٹیرین ان کے پورے کرنے ہیں, انہوں نے آپ کے جو اسکولوں کے کرائیٹیرین سے نہیں چلنا. مجھے یہ جو ڈسکنیکٹ ہے نا اس کی نہیں سمجھ آتی. جی دیکھیں نا, پہلی بات یہ, میں آئی ایم سوری ٹو سے دس تھنگ کہ 95%, میں تو ظاہر ہے اندر سے مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو اس حوالے سے جانتا ہوں, they don't have a clue کہ ایجوکیشن کے ورلڈ سٹینڈرڈز ہیں کیا اور ہمیں کس طرح سے کمپیٹ کرنا ہے. they don't have a clue. ایک دفعہ ان کے ہاتھ میں آ گیا, وفاق کے ہاتھ میں, آپ دیکھنا یہ کریں گے کیا اس کے ساتھ ٹنکرنگ, کیونکہ یہ پہلے بھی 2014-15 میں بھی ایسے بہت دفعہ میں نے ایسی میٹنگز اٹینڈ کی تھی کہ جی یہ ہماری مرضی سے فیسیں سیٹ کرنی چاہیے. میں ان کا سپورٹر نہیں ہوں کہ انلمیٹڈ فیس انکریز کرتے پرائیویٹ سکولز والے جہاں او لیول اور اے لیول وغیرہ کی, لیکن بٹوین دا ٹو ایسپیکٹ کہ جہاں وفاقی حکومت کے کنٹرول میں آ جائے اور وہ ڈٹرمن کریں کہ کون سے ٹیچرز ہوں گے, کتنی فیس ہوگی, کس قسم کی تعلیم ہوگی, کریکولم کیا بنے گا. مطلب مجھے بتائیں کہ یہ وفاقی حکومت کا کب سے کام ہے کہ کریکولم کا فیصلہ جو ہے وفاقی حکومت کرے گی اور پرائیویٹ سکولز جو ٹاپ ایجوکیشن دے رہے ہیں وہ نہیں کریں گے.
ابھی آپ مجھے خود بتائیں یہ کس وجہ سے میرے انہوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا وہ انہوں نے بھی بس کہہ دیا بیکاز ہی ڈidn't have much convincing. وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ طارق فضل نے اتنا نہیں سوچا ہوگا ہم نے زیادہ سیریس لے لیا آپ سوچ رہے ہیں. زبیر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. عامر صاحب بریک سے پہلے آپ یہ بات کر رہے تھے کہ بہت ضروری ہوگا کے پی کو آن بورڈ لینا اس قسم کی جو یہ چینجز ہو رہی ہیں یا جس امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اب اس میں بڑا امپورٹنٹ آپ نے شروع میں یہ کہا کہ یہ ہوتا ہوا جی میں بنیادی جو کہنا چاہ رہا ہوں کوئکلی کیونکہ ہمارے گیسٹ بھی جوائن کر لیں گے کہ یہ تینوں پلرز آف دا اسٹیٹ جو ہیں اس کو افیکٹ کرتا ہے اور ان کے درمیان ان کا جو آپس میں باہمی رشتہ ہے کہ ایگزیکٹو کا, جوڈیشری کا اور پارلیمنٹ کا, تینوں پلرز آف دا اسٹیٹ کا آپس میں اسے ہم ٹرائیکاٹمی آف پاور کرتی ہیں کہ ہر ایک کو ایک اپنی انڈیپینڈنٹ ایک پاور بھی ہے مگر کہیں نہ کہیں یہ سارے آپس میں ملتے جڑتے ہیں. وہ بیلنس جو ہے نا اس سے ایک میجر ری اسٹرکچرنگ سے افیکٹ ہوتا ہے. مگر سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے متعلق یہ جو 9 پرپوزلز بتائی ہیں, تجاویز جو ہیں, ٹاپکس جن کو چھیڑا جا رہا ہے بلاول بھٹو کے بقول, اس میں 3 عدلیہ سے ریلیٹڈ ہیں. عدلیہ کا بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ پہلے ہی ایک پرابلم ہوئی ہے کہ جب سے یہ آئینی بینچ بنا ہے اس کے بعد سے جو ہے اب آئینی عدالت بنانے جا رہے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے اس سے 2-3 چیزیں, ایک تو ایک مش پیش بن گیا ہے. یہ اکیڈمک بحث بھی رہتی ہے کہ سول لا اور جو ہے ہمارا جو سسٹم ہے کامن لا کا اس کا ایک کھچڑی پک گئی ہے. میں اگر جوائن کر لیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں چاہوں گا کہ پنسوتا صاحب سے ہی شروع کرتا ہوں. بیرسٹر صاحب, یہ آپ کا آئین کے اندر بھی میں دیکھا ہے وکیلوں کی کچھ فیوریٹ آرٹیکلز ہو جاتے ہیں. آپ کا آرٹیکل 3 میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ فیوریٹ ہے. ہمارے پروگرام میں کئی دفعہ آپ نے ول آف دا پیپل کہ آئین نمائندگی کرتا ہے ول آف دا پیپل, تو یہ جو ہمیں مجوزہ جو بتائی جا رہی ہیں آئین میں تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد یہ اس طرح کا ول آف دا پیپل کی نمائندہ آئین رہ جائے گا؟ بالکل سر, آپ کی بات درست ہے. ول آف دا پیپل ہوتی تھی سر, لیکن اب اس وقت آئین ایک نئی شکل میں موجود ہے پاکستان میں, اور آئین کی اس کو میں ریفر کرتا ہوں, آئین کے پریفیس کو کرتا ہوں کہ sovereignty belongs to Allah and their people are represented through the representatives, اور اس کے تھرو chosen representatives اپنی پاور جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو پرابلم ہے, آئین کے کچھ بنیادی ستون ہیں جن میں سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, پھر اس کے ساتھ آپ کا پارلیمنٹری سسٹم ہے اور باقی ساری چیزیں. اس وقت جو بظاہر کیونکہ ہمارے پاس ڈرافٹ موجود نہیں ہے, اسی طرح جو سننے سے ہم نے بات سنی ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائی جا رہی ہے. ایک جو آلریڈی ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے, مجھے اس بینچ پر بالکل کوئی اعتراض نہ ہو اگر اس بینچ میں روٹیشن کی بیسس کے اوپر ساری سپریم کورٹ کے ججز کو وقتاً فوقتاً شامل کیا جائے. جب آپ ایک ایسا آئینی بینچ بناتے ہیں جس میں آپ ایک اسپیسیفک کلاس آف ججز کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں تو وہ ان اٹ سیلف از این اٹیمپٹ ٹو سبورٹ دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. چلے ہم مان لیتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کو صحیح طرح پاس ہوئی ہے, اس کے جو سارے نکات ہیں وہ ٹھیک ہیں, تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ خود سوچئے کہ جو پاکستان کے ٹاپ 3-4 ججز ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس بھی ہیں, ہم ان کو کیوں نہیں دیکھتے اس بینچ پہ. اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ صرف ان کو دیکھا جائے, تمام ججز کو روٹیشنل بیسس پہ اگر آپ نے ڈالنا ہے تو ڈالا جائے. نمبر 1. نمبر 2, جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی پاکستان میں بات ہو رہی ہے کہ جی پتہ نہیں شاید کتنے سارے مقدمات ہیں جن کی وجہ سے باقی مقدمات بہت سفر کرتے ہیں, اور اس کی گاب میں ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا چاہ رہے ہیں, ایک امریکن کانسیپٹ جس کو لانا چاہ رہے ہیں. بہت اچھا کانسیپٹ ہے. ونس اگین the timing itself suggests کہ یہ ایک اٹیمپٹ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کرب کرنے کی. آپ کو سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس لیے نہیں چاہیے کہ اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو وہ کوئی اتنی ہزاروں میں کیسز نہیں ہیں جن کیسز کے پیچھے آپ پاکستان میں ایک نئی آئینی عدالت تشکیل دیں گے. تیسری بات, اس آئینی عدالت کے جو خد و خال ہوں گے 27ویں ترمیم میں, مجھے یہ لگتا ہے جو ایٹ لیسٹ ہم سن رہے ہیں چونکہ ونس اگین ڈرافٹ نہیں ہے کہ شاید باہر سے آپ چیف جسٹس امپورٹ بھی کر سکتے ہیں فار دیٹ پرٹیکولر کانسٹیٹیوشنل کورٹ. تو پھر تو ومز اینڈ وشز پر ہوگا آف دا گورنمنٹ کہ وہ کس کو چیف جسٹس لاتے ہیں کس کو نہیں لاتے. جو آپ کا جوڈیشری کا پروسیس اٹ سیلف تھا آج سے 26ویں ترمیم سے پہلے, وہ بڑا کلیئر تھا کہ آپ کی جو سینیورٹی بیسس پر چیف جسٹس بنتے تھے اور
ایک لیجیٹمیٹ ایکسپیکٹیشن تھی, ہر شخص کی اپنے اپنے ٹائم پر باری آ جاتی تھی. یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ ایک پک اینڈ چوز پالیسی, بلکہ میں جسٹس منیب صاحب کو ان کی جب وہ فل بینچ کیس سن رہے تھے اس میں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے سوال کیا تھا, انہوں نے کہا تھا آپ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ شوڈ ایکٹ ایز دا ماسٹر آف روسٹر. سو اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ ماسٹر آف روسٹر ہے اور وہ اس کو کنٹرول کر سکتی ہے, تو پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری گوز ڈاؤن دا ڈرین, چاہے کسی بھی جج کو اس میں بٹھائیں. یہ ایک استحقاق ہے, یہ ایک چیز ہے that should have remained with the Supreme Court. Let's say practice and procedure committee ہے, اس پر 100 اختلافات ہو سکتے ہیں, بٹ چلیں وہ سپریم کورٹ کے اندر رہے گی. لیکن اب آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں, جو 27ویں ترمیم میں بتایا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ایک اٹیمپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جیسے جوڈیشری کو آپ کسی نہ کسی طرح اپنے کنٹرول میں لے آئیں. جی, دو آرگیومنٹ یہ گئے تھے کہ جی ورک لوڈ جو اس طرح آپ نے ایکسپلین کیا کم کرنے کا, دوسرا کہ جی پارلیمنٹری جو ہے نا اوور سائٹ بڑی ضروری ہے. اب یہ جو نظر آ رہا ہے بینچ کے ہوتے ہوئے ہی, کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ہوتے ہوئے ایک تفریق بن چکی ہوئی ہے کہ جی یہ کانسٹیٹیوشنل ججز ہیں اور یہ آرڈنری ججز ہیں. اگر یہ کانسٹیٹیوشنل عدالت جب آ جاتی ہے تو سپریم کورٹ کا رول تو پھر ایک ڈسٹرکٹ والا ہی رہ جائے گا, کورٹس والا, کہ وہ بھینس چوری کے مقدمے ٹائپ ہی لیا کریں گے اور روز یہ لڑائی رہا کرے گی کہ کون سا ایشو جو ہے کانسٹیٹیوشنل ہے اور کون سا نہیں ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے جی, بلکہ منصور علی شاہ صاحب نے تو ایک دو دفعہ کیسز سنتے ہوئے کہا بھی ہے کہ ہم آئینی عدالت ہیں, غیر آئینی عدالت ہے, یہ کیسے ہے, یہ چیز کا فیصلہ کون کرے گا. بلکہ جو بھی ریسنٹلی کیس آگی ہوا ہے فل بینچ میں, جس میں بڑی تفصیلی بحث کی ہے پاکستان کے نامور وکلاء نے, اس میں یہی بات کی گئی ہے کہ یہ فیکٹ کہ آپ تمام ججز سپریم کورٹ کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں, یہ آپ سے نہیں لیا جا سکتا واپس. سو the fact that you're acting as the سپریم کورٹ, وہ اس کو ٹرمپ کر جاتا ہے ایک بینچ کی پاور کو اور باقی چیزوں کو. تو اگر سپریم کورٹ کے انہی ججز کے تھرو کام لیا جا سکتا ہے, اگر آپ کو یاد ہو جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جب چیف جسٹس تھے تو پاکستان میں تقریباً تمام رجسٹریز کا کام نل ہو گیا تھا سوائے پنجاب کے, وہاں پر چونکہ ورک لوڈ زیادہ تھا. تو ایسی بات نہیں کہ کام نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو بڑا بہتر مشورہ دیتا ہوں, آپ گرمیوں کی چھٹیاں ختم کریں, سردیوں کی چھٹیاں ختم کریں, ججز کا جو ورکنگ آورز ہے شام 5-6 بجے تک کریں. میں کہتا ہوں آپ کا کام ختم ہو جائے گا. ایک ایسی بات نہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کیسز کی وجہ سے یہ بہت بڑا کوئی ورک لوڈ ہے جو کہ سفر کر رہا ہے. میں پرسنلی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس وقت سپریم کورٹ میں بلکہ اب کچھ سالوں سے بڑے بڑے قابل اور لائق ججز ہیں. آپ ان تمام کو استعمال کیجئے, یوز کیجئے اور ایک بینچ بنا دے, جس طرح لاہور میں ہوتا ہے کہ ٹیکسیشن کی ڈی بی بن گئی, لاہور میں ڈفرنٹ ایشوز پر ڈی بیز بنا دی یا بینچز بنا دی, اور وہ روٹیشن بیسس پر کیسز کو سنتے جائیں. کیسز ختم کرنا is not an issue. Constitutional court is a bigger debate, is a larger debate. وہ ڈیبیٹ کسی ٹائم پر تب ہونی چاہیے جب آپ کی جو ریپرزینٹیو ڈیموکریسی ہے, جو آپ کی پارلیمنٹ ہے, اس کے اوپر کسی قسم کے شکوک نہ ہو. ابھی تو آپ کے الیکشن کے کیسز پینڈنگ ہے, ابھی تو آپ کا الیکشن اوور آل انڈر کلاؤڈ ہے. اگر وہ ساری کی ساری چیزیں کلیئر ہو, ایک ایسا پارلیمنٹ ایگزسٹ کرتی ہو جس میں یہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہو, جیسے اگر آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو کہ اگر آپ نے آئین میں کوئی ترمیم کرنی ہے بنیادی ڈھانچے سے جو بیسیکلی اس کو چھیڑے, تو پھر وہ والی کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی اس بات پر الیکٹ ہو کے آتی ہے کہ جی ہم یہ کام کریں گے, اگر لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو پھر دین دے کین کم اینڈ ڈو اٹ. اس وقت تو آپ کا سارا جو پولیٹیکل کلاس ہے سٹنگ ان دی اسمبلی, دیٹ از انڈر چیلنج, رائٹلی اور رانگلی از اے سیپریٹ کوسچن. اس سچویشن میں آپ اتنی بڑی اسٹرکچرل چینج اگر کریں گے, بے شک وہ چینج اچھی ہے یا بری ہے وہ بات کی بات ہے, لیکن اس چینج کو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملے گی. لوگ اس چینج کو اٹیک کریں گے اور وہ استعمال نہیں ہو پائے گی اس کام کے لیے جس کام کے لیے اس کو اصل میں آنا چاہیے تھا. تو وہ پھر اس کے اوپر آف کورس ایلیگیشنز آئیں گے, لوگ باتیں کریں گے, لوگ کہیں گے جی یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط نہیں ہے, بیکاز دا پروسیس اینڈ دا پروسیجر اٹ سیلف, اور جو پاس کر رہے ہیں ان کے اوپر ابھی شکوک ہیں اور جو ایگزسٹ کر رہے ہیں ان فارم آف پینڈنگ کیسز. نہیں, یہ بنیادی ڈھانچے والی آپ نے بات کی, یہ ہمیشہ بحث رہتی ہے, اور یہ جو مجوزہ تجاویز اگر یہ پاس ہو جاتی ہیں 27ویں ترمیم, یہ ایک میجر اوور آل ہے, ری اسٹرکچرنگ ہے 8ویں ترمیم اور 18ویں ترمیم کی طرح. تو پھر اگر یہ ہو جاتا ہے تو وہ بحث بھی کہ کیا یہ پھر جو بنیادی ڈھانچہ اس کا کتنا افیکٹ ہوگا. دوسرا کہ پہلے یہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو مقدمہ چل رہا ہے وہ یہی اس پہ کوسچن آ رہے ہیں کہ جناب جن لوگ جو بینیفیشری ہیں وہی سن رہے ہیں, تو یہ مقدمہ بھی جب جائے گا چیلنج ہوگا, ایم شور چیلنج ہوگا 27ویں ترمیم کا, تو آئینی عدالت کے پاس ہی جائے گا پھر. جی بظاہر تو جس طرح بھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا 26 کا کیس وہاں گیا تو یہ بھی اپیرنٹلی وہیں پر جائے گا. لیکن دیکھیں ابھی آپ کے سوال سے ایک بڑا امپورٹنٹ چیز جو میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی سٹیج پر جو اس وقت انکمبنٹ ہے پولیٹیکل جماعت, اس نے یہ 27ویں اور 26ویں ترمیم اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں دے کے لوگوں میں جا کے اس پر کیمپین کی.
اگر تو نہیں کی، کیونکہ یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ یہ بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہوگا یا بنیادی ڈھانچے کے اندر چینج کرنے کے ایک مترادف ہوگا، اگر یہ چیز تھی تو کیا اس چیز کے اوپر ووٹ لیا گیا؟ اب ووٹ لینا نہ لینا میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا کہ کیسے ڈلا یہ کیا ہے، دیٹس اے سیپریٹ سٹوری، بٹ جو بھی ووٹ لیا آپ نے، کیا لوگوں کو اس چیز کے اوپر کلیئرٹی تھی کہ آپ 26ویں اور 27ویں ترمیم لائیں گے؟ اگر تو اس چیز پر کلیئرٹی تھی تو پھر تو ایک اسمبلی یہ کلیم کر سکتی ہے جی کہ ہم ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں پر تو یہ ساری کی ساری چیزیں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ تھی، اور ایک سڈنلی آؤٹ آف دا بلو بلکہ یہ چیز سامنے آئی ہے۔ یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، دیکھنے کے لیے شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔